باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ولایت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک رہنے والوں میں قرار دیا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ آج 18 ذی الحج عید سعید غدیر خم ہے۔ میرا آج کا موضوع بھی غدیر خم کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تمام مسلمانان جہان، مومنین اعظام اور خصوصاً بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عید سعید غدیر خم کی مبارکباد۔ 10 ذی القعدہ سال 10 ہجری قمری، حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اے رسول، وہ پیغام جو ہم نے تم تک پہنچایا وہ لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تم نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا۔ اس مفہوم کو، اس آیت کا میں ترجمہ بیان نہیں کر رہا، اس آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو اس کو آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ اگلا موضوع میرا آپ کو تبھی سمجھ آئے گا۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ حضور نے جب حج کا فرمان جاری کیا تو یہ خبر مدینہ میں اور ارد گرد کے علاقوں میں بڑی تیزی سے پھیلی، اور لوگوں نے حضور کے ساتھ حج پڑھنے کی سب کی خواہش تھی، تو لوگوں نے، اصحاب نے تیاریاں شروع کر دی۔ ان دنوں حضرت علی تبلیغ کے حوالے سے یمن میں تھے۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی تو یہ سارا کام بڑا جلدی میں ہوا، تو یہ خبر جب ان تک پہنچی تو انہوں نے یمن سے مکہ جانے کا ارادہ کیا تاکہ مکہ میں قافلے سے مل جائیں گے وہ۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ تیاریاں شروع ہو گئیں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین، ازواج مطہرات نے مسجد شجرہ میں اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ جب سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو تاریخ اسلام کا سب سے بڑا حج کاروان نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے باہر پہنچا تو نبی مکرم نے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ وہ حکم نامہ کچھ یوں تھا، حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی نہیں لائے وہ احرام سے خارج ہو جائیں اور عمرہ کی نیت کر لیں، وہ عمرہ سر انجام دیں گے۔ کچھ لوگوں کو یہ حکم نامہ ناخوشگوار گزرا، لیکن مجبوراً ماننا پڑا۔ حضور نبی مکرم کے احکامات سے بیزاری اور ان کو ریجیکٹ کرنا اور اس پہ ناخوشگواری کا اظہار کرنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ بہرحال سب نے مانا، اور جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے انہوں نے وہ احرام سے خارج ہو گئے اور عمرے کی نیت کی۔ اس کے بعد بعض جگہوں پر اور یہ بھی آتا ہے کہ مکہ میں 4 سے 5 دن قیام ہوا، لیکن تاریخ میں، صحیح مستند تاریخ میں یہی ہے کہ مکہ میں 3 دن قیام کے بعد نبی مکرم نے اس پیغام کا آغاز کیا جو انہیں 10 ذی القعدہ کو آیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ علی میرا بھائی اور میرے بعد صاحب اختیار ہے، اور فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ پھر دوسرا دن عرفات میں تھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ
سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ تو کچھ لوگ جلدی میں تھے، جلد بازی کر گئے، اور انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا نبی کل جہان سے، دو جہان سے، کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے بعد میرا جانشین بالکل وہی شخص ہوگا جو میری اہل بیت میں سب سے مکرم اور سب سے اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ اور یہاں پہ بھی حضور کا اشارہ علی ابن ابی طالب کی طرف تھا۔ حج کے اعمال مکمل ہوئے تو 38,000 حاجی جو مکہ سے تھے، 12,000 جو یمن سے تھے، اور 7,000 جو مدینہ سے تھے، واپسی کے سفر کا ارادہ کیا۔ جب خم کا میدان آیا تو جبریل امین دوبارہ حضور نبی مکرم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور پیغام دیا۔ پیغام کچھ یوں تھا: اے رسول، اعلان کر دو، اور اگر یہ پیغام آپ نے نہ پہنچایا تو اپنی رسالت کو نامکمل پاؤ گے۔ حضور نبی مکرم نے اس پیغام کے پہنچانے کی تیاریوں کا حکم دیا۔ کچھ لوگ آگے جا چکے تھے، کچھ لوگ جانوروں پہ جیسے گھوڑے، اونٹ، گدھے، ان پہ سوار تھے، کچھ پیدل تھے۔ تو حکم ہوا بلال کو کہ اعلان کیا جائے کہ جو آگے جا چکے ہیں وہ واپس آئیں، اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد پالان شتر کو اکٹھا کر کے منبر کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ جناب مقداد، جناب سلمان اور جناب عمار نے یہ منبر تیار کیا۔ نبی مکرم نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، لیکن آج وہ منبر پہ اکیلے نہیں تھے آئے۔ آج ان کے ساتھ منبر پہ علی ابن ابی طالب بھی موجود تھے۔ جب حضور منبر پہ تشریف لائے، پالان شتر کا منبر تھا، منبر پہ جب تشریف لائے، علی ساتھ تھے، تو پیغام کا آغاز کرتے ہوئے حضور نے کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم سب میں افضل و اعلیٰ نہیں ہوں؟ سب کا یقیناً جواب تھا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر فرمایا: کیا میں تم سب کی جانوں پہ تم سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر اپنے پیغام کا آغاز کیا، اور یہ خطبہ حجت الوداع جو آپ سب سنتے رہتے ہیں کافی لمبا ہے، جو یقیناً اس ویڈیو پیغام میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور نے جیسے توحید، عدل، نبوت، رسالت، جس طرح ان کے خطبے کا وہ آغاز کرتے تھے، ترتیب تھی، اس طرح انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت علی کے فضائل بیان کیے، لوگوں کو معرفت دلانے کی کوشش کی، اور پھر اپنے امامہ مبارک کو اتارا اور حضرت علی کی طرف بڑھے، اور حضرت علی کے سر مبارک پہ اپنے امامہ مبارک کو رکھ دیا، اور پھر ایک صدا بلند کی۔ وہ صدا کچھ یوں تھی کہ حضور نے حضرت علی کے ہاتھ کو یوں پکڑا، اور اس ہاتھ کو تاریخ کہتی ہے کہ حضور نبی مکرم اتنا بلند لے گئے کہ حضور نبی مکرم کی جو بغلوں کی سفیدی تھی وہ آشکار، وہ سب کو ظاہر ہونے لگی، اور فرمایا: من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ فرمایا جس کا میں مولا، اس کا میرے بعد علی مولا۔ تاریخ میں
جملے کچھ یوں بھی ملتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرا اللہ مولا، میں تم سب کا مولا، اور میرے بعد تم سب کا، اور جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کی بات جب آتی ہے تو یہاں پہ لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال جن لفظوں میں آپ اللہ کو مولا سمجھتے ہیں، انہی لفظوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا مولا اللہ، میں تم سب کا مولا، اور میرے بعد علی تمہارا مولا، جس اس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ تھا غدیر خم، ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان۔ اور یہاں پہ ہی جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد ارشاد پروردگار ہوا کہ آج جبریل امین کا نزول ہوا، اور وحی کے ذریعے حضور کو پیغام ملا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے نعمتیں تمام کر دیں۔ اور یہ آیت، میں اس کا مفہوم، کیونکہ میں آیات کا ترجمہ میں اور نہ آیات کی تلاوت اس طرح کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو مفہوم ہی بیان کرتا ہوں کہ میں نے آج دین مکمل کیا، نعمتیں تمام کیں، اور یہ اس طرح کا مفہوم کی آیت نازل ہوئی، دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں۔ اور کچھ لوگ جو پریشان تھے ان کے چہروں پہ پریشانی عیاں تھی۔ نبی مکرم کا جب یہ خطبہ ختم ہوا، ولایت کا اعلان ختم ہوا، تو خیموں کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ایک سائیڈ پہ حضور نبی مکرم کا خیمہ تھا، اس کے ساتھ ہی حضرت علی کے خیمے کو نصب کیا گیا، اور تمام لوگوں نے ولایت امیر المومنین کی مبارکباد دینی شروع کر دی۔ ترتیب کچھ یوں کہ سب سے پہلے حضور نبی مکرم کے خیمے میں جاتے، وہاں پہ حضور کو مبارکباد دیتے، اور وہاں سے ہو کے ساتھ ہی حضرت علی کے خیمے میں جاتے، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کا سلسلہ جو اسلام میں تھا وہ ہاتھ پہ بیعت کرتے اور مبارکباد دیتے، اور ترتیب سے یہی ترتیب 1,20,000 اصحاب کی اور حاجیوں کی رہی۔ وہ لوگ جو پریشان تھے، تاریخ کہتی ہے 2 سے 3 دن کا قیام ہے یہاں پہ غدیر خم میں حضور نبی مکرم کا۔ تو جو لوگ پریشان تھے، پہلے دن وہ چپ رہے، دوسرے دن انہوں نے اپنی خاموشی توڑی، اور ان میں سے ایک بندہ حضور نبی مکرم کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں معذرت چاہوں گا جو لفظ تاریخ میں اس نے بولے، میری زبان میں وہ طاقت نہیں، لیکن مجبوراً مجھے وہ بولنے پڑنے ہیں۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے بات کرتے اس نے کہا، اے محمد، تم نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان جو کیا ہے، یہ اعلان تمہاری طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضور نبی مکرم کا جواب بالکل ظاہر تھا، انہوں نے کہا کہ یہ اعلان پروردگار کی طرف سے تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا، پلٹا اور اس نے کہا کہ اگر تمہارا یہ پیغام سچ تھا اور یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے تھا تو اے پروردگار، مجھ پہ آسمان سے ایک پتھر نازل کر اور مجھ پہ پتھروں کا عذاب نازل کر۔ تاریخ میں ہے کہ اس نے خیام مصطفیٰ کو چھوڑا، دروازے سے نکلا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر کا نزول ہوا اور اس کے سر میں لگا، اور تاریخ کہتی ہے کچھ ہی سیکنڈز میں اس کو ایک گندے بھوسے میں تبدیل کر دیا۔ ایک لمبا چوڑا انسان اس کو بالکل گول مٹول سے گندے سے بھوسے میں چند ہی سیکنڈز میں تبدیل کر دیا، اور اس سے بدبو آنے لگی۔ اب یہ حال ولایت علی ابن ابی طالب کے منکر کا ان لوگوں نے بھی دیکھا جنہوں نے اس کے بعد اپنا اظہار نبی مکرم سے کرنا تھا، تو وہ باتیں، وہ اظہار، وہ خواہشات ان کے دل میں دبی رہ گئی اس عذاب کے دیکھنے کے بعد، اور وہ پھر حالات نبی مکرم کے جانے کے بعد عیاں ہوئے، اور اہل بیت پہ جو مظالم ہوئے، جو چیزیں آپ کی سامنے تاریخ میں ہیں وہ انہی واقعات کی وجہ سے ہوئیں، اور ان کی بیس میدان غدیر تھا۔ بہرحال یہ واقعہ تھا غدیر کا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔
آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، تو گزارش ہی ہے کہ آپ اگر وہ ساتھ چھوٹی سی بیل کا بٹن ہے اسے دبا دیں اور لائک کے بٹن پہ کلک کر دیں تو محبت ہوگی آپ کی. آپ ویسے بھی آپ لوگ محبت فرماتے ہیں، اور اگر آپ ساتھ یہ بھی کر دیں تو محبتوں میں اضافہ ہوگا. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسی واقعات اور سوالات کرتے رہیے، اور تاریخی واقعات جو ہیں میں کوشش کروں گا کہ ہر ایسے دن پہ جس دن کوئی ایسا تاریخی واقعہ ہوا وہ آپ سے بیان کروں. اور دوبارہ سے ایک دفعہ عید سعید غدیر کی تمام جہانان اسلام کو بہت بہت مبارکباد، اور امام زمانہ کی بارگاہ میں بھی بہت بہت مبارکباد. والسلام علیکم.